السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے ڈیلی سوال و جواب کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سوال لیا ہے ضمیر خان اڑیسہ کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ ایک لڑکے نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ پر بہت ظلم کیا، بہت برا بھلا کہا، پھر اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تب لڑکا بے نمازی تھا، اب نماز پڑھتا ہے، کچھ علم کی کمی کی وجہ سے بھی ماں باپ کی نافرمانی کی، اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا، تو اسلام میں کوئی طریقہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرے کہ اس کے مرحوم ماں باپ راضی ہو جائیں تو اللہ اس کو معاف کر دے؟ آپ اس کا جواب دیجئے، آپ کو یہ میسیج بہت دکھے دل سے کر رہا ہوں۔ یہ انہوں نے سوال کیا، یہ انہوں نے ہمیں میسیج کیا اور اپنا سوال ہم سے پوچھا۔ تو یاد رکھیے کہ والدین کو ان کی زندگی میں ہی ان کے مرنے سے پہلے راضی کرنا اور راضی رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے انسان کے ماں باپ ناراضگی کی حالت میں ہی انتقال کر جائیں اور ناراضگی کی حالت میں ہی دنیا سے چلے جائیں، تو ان کی وفات کے بعد اپنی غلطی کا اگر کسی کو احساس ہو جائے اور وہ اپنی اس غلطی کی سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر بھی اپنی غلطی کے لیے، اپنی غلطی کی معافی کے لیے اور اپنے ماں باپ کی آخرت کی زندگی کی آسانی کے لیے کچھ نیک کام کرتا رہے، کچھ اچھے کام کرتا رہے۔ اگر والدین کے بعد ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں، باپ کے رشتہ دار ہوں یا ماں کے رشتہ دار ہوں، باپ کے رشتہ دار جیسے ان کے بھائی بہن، اسی طرح ماں کے رشتہ دار جیسے ان کے بھائی بہن، اسی طرح ماں اور باپ کے جو ملنے جلنے والے ہیں، جو ماں کی سہیلیاں ہیں اور باپ کے دوست ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور ماں باپ کے لیے خوب ایصال ثواب کرتا رہے، ماں باپ کو بہت زیادہ ثواب پہنچاتا رہے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھے۔ ناراض ماں باپ کو راضی کرنے کے کچھ طریقے شریعت نے بتلائے ہیں، جن میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ مالی ایصال ثواب کرے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کی طرف سے بے سہارا لوگوں کی ذمہ داری ادا کرے، بے سہارا لوگوں کی پرورش کرے۔ جیسے بہت سے بچے یتیم ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بے سہارا ہوتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو سہارا دے، ان تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کرے، ان تمام لوگوں کے اندر جو انہیں گھریلو پریشانیاں ہیں یا کسی بھی طرح کی دنیاوی پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اسی طرح ضرورت مند لوگوں کے لیے پانی کا انتظام مستقل طور سے کرے، جیسے مثال کے طور پر نل لگانا، کنواں وغیرہ کھدوانا۔ اسی طرح سے شہر میں یا گاؤں میں کوئی ایک جگہ متعین کر کے وہاں پر پیاؤ کا اور پانی کا انتظام کرنا، وہاں پر ٹنکی لگوانا یا ٹنکی رکھوا دینا یا پانی کے ڈرام وغیرہ کا انتظام کرنا، یا وہاں پر جو فریج عام طور سے چل رہے ہیں اس طرح کے فریج وغیرہ لگوا دینا، تاکہ وہ لوگ جب پانی پئیں، جو مسافر ہیں، جو پریشان ہیں، جو راستہ چلنے والے لوگ ہیں، جب وہ پانی پئیں گے تو پھر وہ دعا دیں گے، ان کے دل سے دعا نکلے گی اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اس امداد کرنے والے کو، یہ جو نیک کام کر رہا ہے، جس نے اس پانی کا انتظام کیا ہے، اس کو بھی اور اس کے ماں باپ کو جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کو ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح سے مسجد اور مدرسے تعمیر کرانا، اگر آپ کے پاس جتنی بھی گنجائش ہے، 1 اینٹ لگانے کی یا 10 اینٹ لگانے کی یا 100 اینٹ لگانے کی، جتنی آپ کی گنجائش ہے یا جو بھی سامان آپ دے سکتے ہیں، کہیں بھی تعمیری کام چل رہا ہو تو آپ وہاں پر اپنا پیسہ دیں یا پیسے کے بجائے سامان دیں، اور سامان دے کر وہاں پر آپ اپنا سامان لگوائیں۔ اسی طرح سے دین کی اشاعت کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے قرآن کریم، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں اور دینی مسائل اور فتاوی کی کتابیں اپنے ہاتھوں سے خرید کر اور ان پر اپنے نام کی یا اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک مہر لگا کر، ایک مہر بنوا کر ان تمام کتابوں پر وہ مہر لگوا کر اپنے ہاتھوں سے مدرسے میں پہنچائیں، اور مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں، جو معتبر ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے حوالے کر دیں، یا کوئی ایسا مستحق آپ کو نظر آئے کہ جو آپ کی کتابوں کو پڑھ سکے اور پڑھ کر آپ کے ماں باپ کو ثواب پہنچا دے،
تو ایسے شخص کے حوالے ان کتابوں کو کر دے۔ تو اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ آدمی مالی ایصال ثواب کرے۔ دوسری چیز ہے بدنی ایصال ثواب کرنا، مثلا ان کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرنا۔ اسی طرح جتنی توفیق ہو قرآن کریم پڑھ کر ان کو ثواب پہنچانا، روزانہ آدھا پارہ، پاؤ پارہ، 1 پارہ، 2 پارے، جتنی توفیق ہو قرآن کریم پڑھ کر ان کو ثواب پہنچانا۔ اسی طرح نفلی روزے رکھ کر ان کو ثواب پہنچانا، اور نفلی عمرہ اور حج کر کے ان کو ثواب پہنچانا، نوافل نماز پڑھ کر ان کو ثواب پہنچانا، تسبیحات، درود شریف وغیرہ پڑھ کر ان کو اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانا، یہ کام اس کو کہتے ہیں بدنی ایصال ثواب، یعنی اپنے بدن کے ذریعے سے ان کو ثواب پہنچانا۔ ایصال کے معنی ہے پہنچانا، ثواب کے معنی ہے ثواب، یعنی ان کو بدن کے ذریعے سے ثواب پہنچائے۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسری اور آخری چیز، کہ ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرے۔ جیسے ہمارے ماں باپ پر، اگر ہمارے ماں باپ کا مثال کے طور پر انتقال ہو گیا ہو، تو ہمارے ماں باپ نے جن لوگوں سے قرض کے طور پر پیسہ یا کوئی سامان لیا ہو، تو لوگوں سے معلوم کر کے ان لوگوں تک ان کا پیسہ پہنچائے۔ اسی طرح سے ان کی طرف سے قضا نماز اور قضا روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ انہوں نے جتنے دن کی نمازیں چھوڑی ہیں، مثال کے طور پر اگر 10 دن، 20 دن، جتنے دن کی بھی انہوں نے چھوڑی ہیں، تو ایک دن کی 6 نمازوں کا حساب لگا کر ان کی طرف سے فدیہ ادا کرے، یعنی 5 وقت کی نمازیں اور وطر کی نماز، ان نمازوں کا حساب لگا کر ان کا فدیہ دے۔ جیسے ایک نماز کا فدیہ اور ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں ہے، 2.25 کلو گیہوں ایک نماز کی طرف سے اور ایک روزے کی طرف سے 2.25 کلو گیہوں، تو جتنے روزے ہوں اتنے حساب لگا کر، اسی طرح سے جتنی نمازیں ہوں نمازوں کا بھی حساب لگا کر ان کی طرف سے فدیہ دے۔ اسی طرح سے ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں، جو ان کے متعلقین اور دوست و احباب ہیں، ان تمام کی طرف سے ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان تمام کے ساتھ میں حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا دھیان رکھے، ان تمام کاموں کو کرتا رہے۔ اگر یہ تمام کام وہ کرے گا، اپنے ماں باپ کو زندگی میں نہ صحیح ان کے مرنے کے بعد ان کو ثواب پہنچائے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کی ذات سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کے ماں باپ کی طرف سے بھی ان کو معافی کا اور بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ اس بات کی امید ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں جو خزانے ہیں وہ لامحدود ہیں، اور اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں، تاکہ ان کے ماں باپ ان سے راضی ہو جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔